جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے مقتل سے آنے والے علم کی زیارت کر لی۔ میرا عزیزو، اب وہ سلسلہ ہے جو کربلا کے مقتل میں لاشیں ہوئیاں پڑی تھیں، بہت ساری اولادیں جو ساتھ میں گئی تھی حسین کے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے حسین نے شب عاشور انتہا کیا، کیا لیا آمادہ ہو جائے، اب شب آئے گی۔ مگر میرے عزیزوں اس جملے کو سنیں، حسین نے اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنے عزیز سے سب کا انتقال لیا۔ حسین نے شب عاشور ایک مرتبہ خیمے میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک بات کہی، سنتے ہو کل ہمارے قتل کا دن ہے، جسے اپنی جان پیاری ہو وہ جا سکتا ہے، مگر سیدہ کا لال تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہے، جاؤ کل ہمیں یہاں پیاسا قتل کر دیا جائے گا، حسین کی طرف سے تم آزاد ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا، عباس خیمے کی شمع کو کھول کر دے، شاید پہ چلے جائیں گے۔ ہائے خیمے کی شمع کو بند کیا گیا۔ اب عزادارو، حسین نے کہا جسے جانا ہے چلا جائے، مگر جب شمع روشن ہوئی سب نے اپنی تلوار اپنی گردن پہ رکھ کر ایک جملہ کا آقا اس مجلس میں ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں دو۔ ہاں میرا عزیزو، انہی شہداء میں سے جناب عقیل کی اولادوں کی باری ہے۔ حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت موسیٰ بن عقیل، یہ 5 تابوت آ رہے ہیں۔ یہ عقیل کے بیٹے ہیں، مگر عزادارو یہ عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم کے بھائی ہیں۔ تم نے سنا ہوگا عقیل کے یہ بیٹے کربلا گئے، مگر ایک بیٹا کوفے گیا۔ ہائے کوفے کے حالات مسلم پہ مصیبت۔ ہاں میرے عزیزو، یہ جناب عقیل کی اولادیں آ رہی ہیں، ایک ایک کو بڑے ہی ادب و احترام سے بوسا دینا اور یہ ضرور کہنا، اگر ہم کربلا رہتے تمہارے لاشے میں گورو کفن نہ ہوتے۔ ہاں میرے عزیزو، ہم عقیل کو سلام کریں، اے عقیل آپ پر میرا سلام، حسین کی غربت پر آپ کے اتنے بچے، مگر عقیل ان کا بھی پریشان ہے جب کوفے کے بازار میں آئے میرا سلام ہے اولاد عقیل پر، جس کا بیٹا کوفے کے بازار میں ہے، مگر رونے والوں تاریخ بتاتی ہے، ہائے مسلم کی قربان۔ تم نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ اگر کوئی مارا جاتا ہے تو اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، آج مسلم کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ میں بھائیوں سے کہوں گا، اے بھائیوں اس بھائی کا پنسا دو جس کا نقشہ کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا اور یہ کہا جا رہا تھا یہ باقی حسین کا بھائی ہے۔ آپ نے جناب عقیل کے بچوں کی زیارت کر لی، اب آئیے جعفر طیار کے پوتے۔ سنو میرے عزیزو، یہ جو تابوت آ رہے ہیں بڑے ہی جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، زینب کبریٰ کے بیٹے ہیں، حسین شہید کربلا کے بھانجے۔ اب سمجھے یہ کوئی اور نہیں ہے، اول محمد، ہائے اول محمد
अम्मा के पास आए, आने के बाद कहने लगे अम्मा कुछ तो बोलो। एक हमारी आवाज ज़ैनब ने कहा औलो मोहम्मद मेरी आंखों से दूर चले जाओ, मेरी नजरों से दूर चले जाओ, इसलिए कि अगर काफिर मारा गया, अगर अकबर मारा गया और तुम जिंदा रहेंगे, ये तैयार के पोते और मोहम्मद की ज़ियारत कर ली। अब यहाँ पर रुक कर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो अब दो ताबूत आएंगे, खुदा की कसम वो गरीब बाप के नौनिहाल है कि जिसका लाशा ऊपे की गलियों में फिराया गया। खुदा की कसम वो बच्चे तो वहीं पर अपना दम तोड़ देंगे। मगर मेरे अजीजों, मैंने रवायत में पढ़ा है आपके सामने जनाबे मुस्लिम बच्चों का ताबूत आ रहा है। हाय कौन मुस्लिम जो पूछे में अब्दुल्ला और मोहम्मद का ताबूत आ रहा है। बाप की शहादत के बाद बाबा को कभी इस गली में तलाश कर रहे, कभी उस गली में तलाश कर रहे। मगर मैंने जब ये बच्चे अपने बाप को तलाश करते करते अंधेरी रात में एक दरख्त के नीचे बैठ गए, तो एक भाई दूसरे भाई से क्या कह रहा था, ए भैया बाबा मारे गए, अब हम भी यही मारे जाएंगे। हम तो बड़े बदनसीब हैं, न बाबा से मिल सके न अम्मा से मिल पाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। ये मुस्लिम की औलाद आ रही है। हाय अजीजों, हारिसे मलऊन दरिया के किनारे इन दोनों बच्चों के साथ करम कर देता है। मगर एक भाई दूसरे भाई से कहता था, पहले भैया अगर तुम बच गए तो अम्मा को मेरा सलाम करना। मगर हारिस कहता था, ए मुस्लिम के बेटो, आज तुम्हारा मैं यही बेनाम तबाह करूंगा। हारिस से दोनों बच्चों ने कहा जगह छोड़ के आए
چلنے والا کہ کون ہے چکے کپڑوں کو بدلنے والا ماں گزار رہ گئی اور رہ گئے فرزند خدا کی جگہ چھوڑ کے آئے میرے دو بچے ایک ہی بہن ہے جس نے اپنے بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے وہ بلکی گئی مگر وہ روایت نے پڑھا جیسے ہی زینب وہاں گری حسین نے پیچھے سے سہارا دیا اور ایک جملہ کہا اے میری بہن زینب آج میرے بھیا حسن کے جگر کا 72 ٹکڑا دے کر تو برداشت کروں کل کروانا امام حسن علیہ السلام کے اولادوں کی باری ہے. سب سے آگے جناب قاسم کا تابوت ہے, اس کے پیچھے عبداللہ بن حسن کا تابوت ہے, اس کے پیچھے عبداللہ بن حسن کا تابوت ہے, اور عمر کا سب سے آگے جناب قاسم کا تابوت ہے. ذرا سوچو یہ 13 برس کا بچہ ہائے ہائے اپنے باپ کی نشانی. میرے عزیزوں ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے, آنے کے بعد عرض کرنے لگے اماں قاسم جانا چاہتا ہے مگر رن کی اجازت نہیں مل رہی. ماں نے کہا اس کا بیس کو کھو. حسین کی خدمت میں آئے, آ کر ہم کہنے لگے اے میرے چچا اب تو مجھے جانے دو گے. ہاں میرے عزیزوں قاسم محفل میں آئے, آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے ظالمو میں حسن کا بیٹا ہوں مگر اداکاروں شیخ عباس کو میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رونے والوں گھوڑے کے درمیان قاتل پستا رہا اور 13 برس کا بچہ آواز دیتا رہا چچا بچاؤ قاتل پامال ہو رہا ہے. اور حسین آواز دے رہے تھے میرے نام گھبرانا نہیں تیرا آقا آ رہا ہے. رونے والوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے 58 برس کا حسین گرتے پڑتے مقتل میں جب کافر کے قریب پہنچا تو میرے بھائی کی نشانی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اس مرتبہ حسین نے امام کے دامن کو بچھایا اور قاسم کی لاش کو امام نے رکھا, کچھلی بنا کر لے کر چلے. ایک ماں کرے کلمہ پہ انتظار کر رہی تھی, اب آئے میرے قاسم کا لاشا. حسین کچھلی بنا کے جب میرے کے قریب آئے پروانے کا اے میرے بانی آوارا میرے یتیم کا لاشا کو شہید ہو گیا ابن حسن کو لے جاؤ. پھوپھی سے آن کے کبرا میں جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان
کس کا لاشا ہے مجھے بتائے پھوپھی جان کس کا لاشا ہے ہر شہید کو کعبے پہ بابا لائے ہیں ہر شہید کو کعبے پہ بابا لائے ہیں ارے یہ کیسے آش گجری میں جو اٹھائے ہیں اٹھا کے گجری کو بابا ہمارا روتا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے آپ کربلا کے شہیدوں کی زیارت کرتے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو تم تنہا لوگ کھڑے ہو اپنے امام کی طرف رخ کر کے یہ کہیں کہ ہمارے وقت کے امام آپ اپنے گھر والوں کا فرصت مولا ہمیں یقین ہے کہ آپ جلوس کے ساتھ ہی ساتھ ہے اور میرے مولا نے یہ بھی کہا میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر جنہیں رلا کے قتل کیا گیا مگر میرے عزیزوں آج بھی ہمارا یہ آقا بے چین ہے جب ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور متعدل فرما تو امام کہتے ہیں اے پروردگار مجھے جلدی سے بھیج دے جنہوں نے میری جگہ ہائے میری جگہ کی پچھلیوں کو توڑا ہے میں ان سے انتقام لے سکوں جگہ پہنچا سرل جگہ اب اولاد علی کی باری ہے کون کون ہے میرا عزیزوں حضرت جعفر بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی یہ تین تابوت ساتھ ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہیں بھائی حسین کے بھائی ہیں اور حسن کے بھائی ہیں مگر عزیزوں میرے دوستوں اس میں سے جو عبداللہ بن علی ہے میں نے روایت میں پڑھا ہے ذرا اس مسائل کو سنو میرے عزیزوں حسین مقتل میں ہم چکے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ نے دیکھا عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا میرے بھائی کے سینے پر سمر ملعون سوار ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن علی آہستہ 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 اپنے بھائی حسین کے قریب آئے آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے بھیا کیا پیار کی شدت آگا ہے ایک مرتبہ حسین کہتے عبداللہ واپس خیمے میں چلے جاؤ سمر نے آگے سر پر ایسا وار کیا کہ عبداللہ سے اڑا کر حسین کے جانب دیے حسین نے کہا جا میرے بھائی سینے سے لگ جاؤ جگہ پہنچا پھر جگہ یہ عبداللہ ہے جو یہ عجیب منظر دیکھ رہے تھے یہ وہ ہے عبداللہ جنہوں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بھیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہائے ہائے میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے ہاں میرے عزیزوں تاریخ میں ملتا ہے عبداللہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے کان میں کہا اے میرے بھیا بہن زینب یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جس کے سہارے دیے گئے عبداللہ گھبراؤ نہیں میں نے زینب کو خدا کے حوالے کر دیا ہاں میرے عزیزوں آپ نے اولاد علی کی زیارت کر دی ہے مگر عزاداروں انہی اولاد علی میں دو اولاد اور رہ جاتے ہیں ایک کا نام حسین ہے دوسرے کا نام عباس ہے مگر عزیزوں اس سے پہلے اولاد حسین کا مقدم کون ہے
अली अकबर। अब मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ आएगा जो हम शक्ल पैगंबर है। सुनो, ताबूत बाद में लेकर आना, जब मैं कहूँगा तब लेकर आना। ये वो नौजवान भाई है कि जो एक बहन को वतन में छोड़ के आया, एक बहन परदेश में साथ में आई है। और मैं ऐसे मकाम पर एक जुमला जरूर कहता हूँ कि जब अकबर का ताबूत तो बहनों को चाहिए अपने भाई और भाइयों को वो अली अकबर जो सुगरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मगर सुगरा भी यही कह रही है अकबर अगर तुम चले जाओगे ये सुगरा मर जाएगी। रोने वालों एक मतलब जनाब सुगरा ने ये सिर्फ यानी मदीने की खाक को इकट्ठा जाते जाते अपने कदमों का निशान देते ये सुगरा मेरे कदमों का निशान क्या करोगी? तो भैया तुझे तो पता है कि तेरे बगैर ये सुगरा खाना नहीं खाती। ए भैया तेरे बगैर सुगरा को नींद नहीं आती। भैया जब तक ना आओगे तेरे कदमों की निशानी देगा सुगरा तेरा इंतजार करती। चला को मिलता फिर चला एक जुमला और सुनो। जब सुगरा थक गई इंतजार करते करते तो मेरे अजीजों मैंने नमाज में पढ़ा है क्या तो ये पढ़ा है एक मर्तबा हुसैन ने जनाब अली अकबर को बुलाया और कहा अकबर आज की अजान क्यों देगा? कहा अच्छा बाबा मगर अकबर एक शर्त है इतनी बुलंद आवाज से अजान देना खेमे के अंदर मेरी बहनें सुने। जैसे ही हुसैन ने अपनी बहनों का नाम लिया अकबर को सुगरा याद आई। मदीने में मेरी बहन सुगरा यानी तुम लोग 30-40 की पहले खा चुके हो। अकबर ने कहा सुगरा ने कहा भैया अकबर फिर अकबर ने कहा अकबर तू आ गया। फिर अकबर बड़ा दो उसी अकबर का ताबूत और हुसैन की आंखों की बीनाई अकबर तुझ पर मेरा सलाम। सीने में बरसी की अली टूट गई है। हुसैन ने अपनी अकबर के सीने में अपने हाथ को डाला। इधर से बनाओ ताबूत आ रहा है। ताबूत को सुन करो। अली अकबर तेरा
लाशा माँ की निगाहों के सामने आ जाए तो मैं ये सोचता हूँ वो माँ जी नहीं पाएगी, तड़प के मर जाएगी। जब अकबर की मैयत आई ना, लैला अकबर के करीब आई तो बता दे मेरे लाल की मैयत का। एक मतलब तमाम भी बहुत ज्यादा है, मैं ऐसी मंजिल पे आ गया हूँ, मगर प्यार की शिद्दत ऐसी थी कि सूखे हुए होठों पर अपनी जबान फेर के ये कह रहा था, बाबा असगर जी ना पाएगा। जगह को बदला कर जगह हुसैन तमाम असहाब और अंसार की लाशें उठा चुके, मगर मैदाने करबला में आकर एक जुमला कहते, हल मिन नासिर यंसुरना। वही कहवारा आ रहा है, मगर कहवारा जब तुम्हारे सामने आ जाए, मैं यहाँ पर रोक कर एक बात कहूँगा, जिसके पास औलाद न हो झूला झूला के रुबाब से ये कह देना, ए रुबाब तुझे इसी बच्चे का वास्ता हमारे यहाँ रोज खाली है। हाँ मेरे अजीजों, असगर का कहवारा तयूं समझिए, हाथों पे लाशा हुसैन लेके चले, सकीना करे कहवा पर इंतजार कर रही थी। हाय असगर, हाय असगर, या एक मगरा हुसैन जब असगर को लेके पहुंचे, सकीना ने कहा बाबा मेरे भैया को पानी पिलाना। जना कुमल्ला फौरन जना लो दारो, असगर का कहवारा आ गया, कहवारा उमड़ जाएगा। आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ए मेरे अजीजों, ये कहवारा देख रहे हो, और आगे 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 जनाब अकबर की शफी की है, मगर अदादारों जरा इतना तसव्वुर करो, इसी तरीके से हुसैन लेके चले थे, मगर हाँ करबला का वाहिद शहीद अली असगर जिसे तो मरतबा शहीद किया गया, एक तीर में निशाना बनाया गया। हाय दूसरे जब हुसैन ने इसे दफन कर दिया था, अल्लाह के नैना पर करबला के शुहदा के सर को बुलंद किया जा रहा था, एक मरतबा लोगों ने कहा हाय हुसैन के साथ बहत्तर थे, मगर एक नजर नहीं आता। रोने वालों किसी ने ये खबर दी, हाँ हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, किसी ने कहा हुसैन ने उसे बड़े खैमा दफन कर दिया था। रोने वाले मतलब सुमर ये कहता है, हाय उस बच्चे के साथ काम के लिए आए, ताकि हम लहदे पे बुलंद कर दे। लहदा भिगोते हुए जमीन करबला पे एक मरतबा लहदे को मारा, असगर का लाशा उलट के निकला। छिपाने में बड़ी
لگی حضرات آپ نے شہزادہ علی اکبر کی زیارت کر دی، مگر اداکاروں میری قوم کے نوجوان تم نے سنا ہوگا ایک کمرے بنی عاشق تھا جس کا نام عباس تھا۔ خدا کی قسم جناب عباس کے بارے میں یہ قصہ ہے، یہ زینب کی بھارت، سکینہ کی تمنا، یہ ام البنین کا بیٹا جیسے ہی در خیمہ پر آیا۔ اب علامہ مجلسی کی روایت سن لو، کیسے آپ کو پرسہ لینا ہے مجھے نہیں پتا ہے۔ ذرا عزیزو، جناب عباس تھک گئے، اپنے آقا سے رن کی اجازت کے لیے میں نے روایت میں پڑھا ہے، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے قریب آ کر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں۔ علی کی بیٹی کو محسوس ہوا کہ خیمے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آہستہ آہستہ خیمے کے قریب آئی، پھر خیمے کے دروازے سے باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ لشکر کا علمدار کناروں کے اپنے سر کو رکھ کے رو رہا اور ایک جملہ کہہ رہا، کاش مجھے اجازت مل جاتی اور محبت باقی رہتا، کاش مجھے اجازت مل جاتی میرا بھتیجا اکبر نہ مارا جاتا۔ جناب عباس کا تعاون پا رہا ہے، کمرے بنی ہاشم کا تعاون پا رہا ہے۔ اے رونے والوں، عباس چلے تو مت کر لے، میرے حسین نے کہا عباس صرف سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، عزاداروں ام البنین کا نام فرات پہ قبضہ کرنے کا ہے، چلو میں پانی لے کا ہے، سکینہ کی تصویر آتی ہے، فرات کے منہ پہ پانی مار کر عباس یہ کہتے ہیں، ہائے سکینہ، جب عباس جانے لگے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا، کیا کہا ہے شہزادیوں، میرا شیر جا رہا ہے، اے شہزادیوں میرا بٹو جا رہا ہے، اے شہزادیوں میرا نمبردار جا رہا ہے، اب میں اپنے وعدے کو واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ عباس نہیں بچا کر بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے عباس مقتل میں آئے، مگر میں نے روایت میں پڑھا، وہ یہ پڑھا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ آپ کی آنکھ میں زکا پڑ جائے تو فوراً جو ہے آپ کا ہاتھ جو ہے آنکھوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ عباس کی آنکھ میں جب تیر لگا، جب غازی کے دونوں بازو قلم ہو گئے، رونے والوں اور عباس کی آنکھ میں بڑی تکلیف تھی۔ میرا جو ایک مرتبہ عباس نے دائیں طرف دیکھا، ہاتھ بازو کٹا ہوا نظر آیا، پاؤں میرا عباس نے دیکھا بازو کٹا ہوا نظر آیا، ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، دونوں گھٹنوں کے درمیان تیروں کو دبایا، ادھر تیروں کو دبانا تھا، ایک طالب نے عباس کے سر پر ایسا گرد مارا کہ آقا زمین کا
کے رہا شاہ کا غلام دریا پہ قتل ہو گیا ہائے ہوتا سکا کہ بعد اسی سید کا تابوت در درمیان آ رہا ہے بڑے ادب سے کھڑے ہو جاؤ ہائے جس کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں اس کا دل کی میت لانے والا حسین اور تمہارے کا جنازہ اٹھانے والا حسین اور جلیل کی لاش اٹھانے والا حسین اور فاطمہ کے لال کا تابوت آ رہا ہے کتنا تو نکل کے حسین اگر تو اجازت دے تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں ملائکہ نہ بنے گا فاطمہ کی لاش تو کوئی دل کا بھوکا جاتا ہے اگر اجازت دے تو پانی لاؤ رونے والے سید نے سب کا شکریہ ادا کیا لگاتار حسین کا تابوت آ رہا ہے رونے والوں کو کنارہ پہ سر حسین کو بدل کر دیا ایک غریب بیٹا تھا جس کا نام سید سجاد تھا اس نے لوگ نائرہ پہ عظیم منظر دیکھا تھا اس کے بابا کو سرنا کے نائرہ پہ بلندا اس سجاد نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے عزیز سے بوسہ دینے سے پہلے اس کا گانا ضرور دے جا اے زہرا کے قریب اس پر میرا سلام اے زینب کے بھائی اس پر میرا سلام اے سکینہ کے بابا اس پر میرا سلام رونے والوں قریب زہرا ہر اماں کی آواز میں جبا ہو رہا تھا حسین ذبح ہو رہا ہے یا رسول اللہ میں نے کلمہ بچا لیا یا حسین ذبح ہو رہا ہے حسین علی کے خون کھڑے تھے پائے جانے ابھی یہ مرنا گئے تھے ایک مرتبہ بابا کی طرف رک کر کے سید نے کہا بابا تیرے قبر مارنا بابا خان تھا
نکلی لہو کی دھار روتی ہے بیٹھی خاک زہرا بائی تیروں پہ ہے حسین کا لاشا بائی جزاک اللہ خیر جزا میرے دلو ایک منظر کشی ہوگی اور ایک تصوراتی منظر کشی ہے دو شبیہ ہے ایک شبیہ ہے ابل فضل عباس ایک شبیہ ہے حسین شہید کربلا اور منظر کشی کا تصور سے تعلق ہے جب عباس اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے تھے میری ایک بات کو غور سے سنیں جب عباس اور حسین آپس میں گفتگو کر رہے تھے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا عباس اکبر مارا میرا میرے پڑھنے چلا جا مرے گی کہ جا رہا ہوں حکیم کو اتنی بات کرتے تیرے دو بچوں کا بچہ ہے عباس حسین مار عباس اکبر مارا گیا عباس قاتل کی لاش پامال ہو میرا ابھی تو دونوں بھائی جب گفتگو کر رہے تھے ایک بھائی دوسرے بھائی سے گلے مل کر ایک جملہ کہہ رہا تھا عباس زینب کی رضا سلامت نہیں رہی میرا ابھی تو تصوراتی یہ منظر کشی ہے آپ صرف اور صرف اپنے ذہن کو حرمین دے کر جائیں جیسے کہ دونوں روزے آج بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین عباس سے کچھ کہہ رہا ہے عباس اپنے آقا سے کچھ کہہ رہے ہیں شاید کہ حرمین سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے مولا اگر میرے بازو سلامت ہوتے سیلانیوں بھی جزاکم اللہ ہاں میرا عزیزو جناب سکینہ کہتی ہے مجھے کیا پتا کون بچہ کہاں گیا مگر میں ایک مرتبہ کھیلنے سے باہر نکل رہی تھی میں نے عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا کہ میرے اماں باپ کہہ رہے تھے سکینہ اگر اجازت مل جاتی بچوں کو پانی پلا کر مگر عزیز و میرے دوستوں یہ دو رہبار ہیں رہبار اور منظر کشی جو ہے دونوں بھائیوں کی رخصتی ہے مگر ذرا سلام ہو حسین کے اس رہبار پر جو حسین کے کانوں میں ایک جملہ کہو میں جانور ہوں مجھے یہ پتا ہے آپ کی شدت کیا ہے کیا تھی ہاں میرا عزیز ہو یہ دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اب یہ دونوں سوالیاں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ دونوں سوالیاں تصورات کی بنا پر گلے ملے گی ہاں میرا عزیز ہو ادھر سے حسین کی سواری ہے ادھر سے عباس کی سواری ہے سنو اداکاروں بس یہ محسوس کرو کہ یہ حرمین ہے اور حرمین کے بیچ میں دونوں بھائیوں کی سنی آ رہی ہے عباس میرے